والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس کے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر آپ اس حدیث پاک دے راوی ہیں، اور حدیث پاک بخاری شریف دے اندر کئی مقامات تے مختلف الفاظ دے نال آئی ہے، اور یہی حدیث پاک مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شام اور یمن واسطے دعا فرمائی، فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ ساڈے شام وچ بھی برکت نازل فرما تے ساڈے یمن وچ بھی برکت نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، نجد واسطے بھی برکت دی دعا فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ ساڈے شام وچ برکت نازل فرما اور ساڈے یمن وچ برکت نازل فرما۔ نجد واسطے دوبارہ بھی دعا نہیں فرمائی۔ پھر عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، نجد واسطے بھی برکت دی دعا فرماؤ۔ تیسری مرتبہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماندے نے اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ ساڈے شام وچ برکت نازل فرما تے ساڈے یمن وچ برکت نازل فرما۔ تیسری مرتبہ اس بندے نے پھر کیا وفی نجدنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نجد واسطے بھی برکت دی دعا فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہنالک الزلازل والفتن وبہا یتلو قرن الشیطان، فرمایا نجد زلزلے ہون گے، اتھوں فتنے اٹھن گے اور اتھوں شیطان دا سنگ نکلے گا۔ یعنی نجد دے علاقے دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مذمت اور اتنی ناراضگی دا اظہار فرمایا، اتنی اس کی برائی بیان فرمائی۔ تین چیزاں فرمائی ہیں، اتھے زلزلے ہون گے، اتھوں فتنے اٹھن گے تے اتھوں شیطان دا سنگ نکلے گا۔ وبہا یتلو قرن الشیطان، شیطان دا سنگ نکلے گا اتھوں۔ اس حدیث پاک نو ذرا سامنے رکھو تے ہن اس بات نو سمجھو۔ موجودہ جڑی سعودیہ حکومت ہے انہاں نے ویکھ لو اس نجد دا نا ہی بدل دیتا ہے جان کے، کیونکہ بخاری شریف دے اندر اس دی مذمت اور برائی بیان ہوئی، او دا نا انہاں رکھ دیتا الریاض۔ ہاں جی، ہن دارالحکومت ہے انہاں دا الریاض او دا نا رکھیا ہے۔ یہ روضتن دی جمع ہے ریاض لفظ، روضتن دا مطلب ہوندا پھلاں دا باغ، اس کی جمع ہے ریاض۔ ویکھ لو جس دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، جس علاقے دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت اور برائی بیان فرمائی، اس دی تعریفاں۔ ہاں ویسے بڑی بخاری کرن گے لوگ، لیکن جدو بخاری دی ایس حدیث دی بات آئے گی نا، ادو اس تے تواڈے نال کدے بھی گفتگو کرن واسطے تیار نہیں ہون گے، کدے بھی اس حدیث تے بحث نہیں کرن گے۔
اس علاقے دے اندر جو فتنے رونما ہونے سن، اتھے جو فتنے برپا ہونے سن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی پہلے ہی پیشین گوئی فرما دیتی اپنی نگاہ نبوت نال صلی اللہ علیہ وسلم اس نو ملاحظہ فرما رہے سن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرمایا تھا، کئی 100 سال پہلے بیان فرمایا۔ بلاخر ایک وقت پھر ایسا آیا کہ اس علاقے دے اندر ایک شخص پیدا ہویا جہدا نام سی ابن عبد الوہاب نجدی، یہ نجد دا رہن والا سی۔ انہیں پھر آ کے سب تو پہلے کتاب لکھی جہدا نام رکھیا کتاب التوحید، اے کتاب ہے تواڈے سامنے، یہ نام رکھیا، توجہ نال ذرا بات سننا، یہ بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ نام انہیں رکھیا کتاب التوحید، اور اس کتاب دے اندر انہیں جو معمولات اہل سنت سن، یعنی مسلمانہ دے جو معمولات سن، انہوں نے شرک لکھیا، بدعت لکھیا، حرام لکھیا، اس طرح دے الفاظ استعمال کیتے۔ لیکن یہ بندہ پھر بھی عرب دے اندر سی، ساڑھے علاقے دے اندر اے وبا اور اے فتنے ادوں تک نہیں سن آئے۔ پھر ایک بندہ پیدا ہویا بر صغیر دے اندر، جدوں ہندوستان اور پاکستان دی تفریق تو پہلے دیاں گلاں عرض کر رہے، بر صغیر دے اندر ایک بندہ پیدا ہویا جہدا نام سی اسماعیل دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا پوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے 4 بیٹے ہوئے نے، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر تے شاہ عبدالغنی۔ یہ شاہ عبدالغنی دا منڈا ہے، شاہ اسماعیل دہلوی۔ انہیں جناب والا اپنے اسلاف، اپنے بزرگاں دا عقیدہ چھڑ دیتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے وقت دے پائے دے بزرگ ہوئے نے، اللہ دے ولی ہوئے نے، اللہ دے ولی ہوئے نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نو سارے مندے نے مکاتب فکر اہل سنت ہون یا دیوبند ہون یا اہل حدیث، سب انہوں نے اپنا بزرگ مندے نے۔ لیکن شاہ اسماعیل دہلوی تے جدو بات آئی تو اسی اہل سنت اسماعیل دہلوی نو نہیں مندے، لیکن دوسرے دونوں حضرات مندے نے، دیوبند بھی اور اہل حدیث بھی۔ اے جڑا شاہ اسماعیل دہلوی سی، انہیں سب تو پہلے اے جڑی کتاب التوحید ہے، یہ اصل عربی دے اندر کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ انہیں کیتا فارسی زبان دے اندر، چونکہ اس وقت بر صغیر دی زبان فارسی ہویا کرتی سی۔ جڑے سیانے بندے بیٹھے تو انہوں اس بات دا پتہ ہے، بچیاں نوں نہیں اس گل دا پتہ ہے۔ انہیں فارسی دے اندر اس کا ترجمہ پہلے لکھیا، پھر فارسی نو اردو دے اندر ٹرانسلیٹ کیتا، اردو دے اندر بھی ایک کتاب پھر لکھی، اور اس دے اندر انہیں جو گل کھلائے اج جڑا مسلمانہ دے اندر فرقہ پرستی اور فتنہ بازی ہے، اے 2 کتاباں اے دا اصل نتیجہ نے، اے نچوڑ اس بات دا۔ اے جڑا سی ابن عبد الوہاب نجدی، انہیں کتاب التوحید لکھی، اے دا صرف تھوڑا جہا تانوں ایک جھلک دینا تاکہ تانوں پتہ چل جائے کہ اس بندے نے کی کیتا ہے۔ نہ تے کتاب دا توحید رکھیا، پر اس دے اندر انبیاء دیاں گستاخیاں، اولیاء اللہ دیاں گستاخیاں اور بے ادبیاں، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ اس کتاب دا صفحہ نمبر 168 یعنی 168 نمبر صفحہ ہے، لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بارے لکھتا ہے، دونوں نسل انسانیت دے ماں باپ نے، حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانیت دے باپ نے، اور جتنی نسل انسانیت انہاں تو بعد ہوئی حضرت اما حوا انہاں دی ماں نے۔ انہاں دونوں ہستیاں دے یعنی انسانہ دے سب تو پہلے باپ اور سب تو پہلی ماں دے بارے انہیں لفظ کی لکھے نے، کہندہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی ان کا یہ شرک فی الطاعت تھا۔ استغفر اللہ۔ کہندہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو لوگ شرک ہو گیا سی۔ نبی شرک مٹاؤن ہوندے یا شرک پھیلاؤن ہوندے؟ نبی تے شرک مٹاؤن آندے۔ ایک کہندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا تو بھی شرک ہویا۔ اے او بندہ جدے بارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے فرمایا کہ نجد وچ فتنے اٹھن گے۔ ہن ایدا ترجمہ اردو زبان دے اندر جو لکھیا اسماعیل دہلوی نے، ناؤ دا کی رکھیا کتاب دا تقویت الایمان۔ تقویت الایمان دا مطلب ایمان نو قوی کرنا لی، مضبوط کرنا لی کتاب، نہ ہی لکھیا
تو اس دے اندر انہیں کی لکھیا نبیاں تے ولیاں دی گستاخیاں کتنی کہندا ہے کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. چمار تسی جان دے جنوں اسی پنجابی چاہنے ہیں چوڑا چمار. ساری مخلوق نو کٹھا شامل کر کے انبیاء اور اولیاء انہوں نے لکھنا آدھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں دیاں شانہ کیویں بیان فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ تذکرہ کیتا دے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے ہاں عزت والے نے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے دوسری جگہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمائی عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عزت والے نے. دنیا دے اندر بھی عزت والے نے تے آخرت دے اندر بھی عزت والے. فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ومن المقربین. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے ہاں مقرب نے بڑا قرب رکھ دے نے. تو اللہ تعالیٰ فرماندہ عزت والے نے کتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تے اللہ دے رسول واسطے عزت ہے, ایمان والے واسطے عزت ہے. یہ اندر سارے چوڑے چمار نے. کتنی بڑی دریدہ دہنی اور کتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ اکبر. دوسرے مقام تے لکھتا ہے کہندا ہے کہ یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں. جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے. سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اسی کی کیجئے. اگے پھر لکھتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء اولیاء امام زادے پیر شہید جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں. پہلے آندہ انسان آپس میں بھائی ہے. پھر آندہ ہے نبی ولی تے عام بندے سارے کی نے آپس میں یہ سب انسان نے, سب بندے عاجز نے, ہمارے بھائی نے. اے او حوالہ ہے جدہ بار بار علماء علیہ سنت تذکرہ کرتے ہیں اپنی تقاریر دے اندر. کہندہ ہے معاذ اللہ نبی ولی سارے اللہ دے بندے نے تو ساڑھے. اگوں پھر لکھتا ہے مگر اللہ نے ان کو بڑھائی دی, وہ بڑے بھائی ہوئے. ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم دیا, ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام اور اولیاء نو کی آندہ ہے ساڑھے بڑے پرا. کتنے لکھیا سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہے. قرآن پاک کچھی ہے انما المومنون اخوہ. مومن بھائی ہے. مومن بھائی ہے. اے نہیں کتے آیا سارے انسان بھائی نے. کوئی بندہ میرا چیلنج ہے, میری بات ریکارڈ ہوندی ہے پئی, کوئی بندہ میں نے وکھا دے کتے اللہ نے فرمایا سارے انسان آپس میں بھائی ہے. بھئی سارے انسان آپس میں بھائی ہے کہ انسانہ میں تو پھر ابو جہل بھی ہے, انسانہ میں یزید بھی ہے, انسانہ میں نمرود بھی ہے, انسانہ میں جو فرعون بھی ہے. شکل تو انسانہ والی ہے نا انہاں دی. تو انسان سارے آپس میں بھائی ہیں کتے لکھیا. بندہ ہن کسی بھابی نو کہے بھی تو دس ابو جہل اور تم آپس میں بھائی ہو, کی کہے گا؟ کہے گا فرعون اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو. مننے گا یہ گل؟ قطعاً نہیں مننے گا. بھائی انسان آپس میں بھائی بھائی تو کتے لکھیا ہی نہیں. مومن میں آپس میں بھائی ہے. مومن ایتے ہے. اگو پھر دلیل دے دے ویکھو جی اللہ فرمائے انما المومنون اخوہ. مومن بھائی ہے. تو حضور بھی مومن تھے, اسی مومن تھے, بھائی ہو گیا تو پھر کی ہو گیا؟ استغفر اللہ العظیم. میں کئی مرتبہ اتھے بات پیش کیتی, دلیل پیش کیتی. پھر تھوڑی جی ترقی کر لو, اتھے نہ رہو, تھوڑی جی ترقی کر لو, پھر اللہ نو بھی بھائی کہہ دے. اللہ بھی مومن ہے. نبی بھی مومن تھے, اسی بھی مومن ہیں, تو پھر اسی بھائی ہو گئے. پھر اللہ بھی مومن ہے, پھر اللہ نو بھی بھائی کہہ دے. کتنے لکھیا اللہ مومن ہے؟ اچھی کہے ہونا سورہ حشر ای پارہ نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ہے نا المومن, الملک القدوس السلام المؤمن. اللہ تعالیٰ دا بھی نہ ہے صفاتی نہ مومن. پھر اللہ بھی مومن تے تو بھی مومن ہون. اگلا جملہ بھی بول چھڑ لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھو اتنے سبحان اللہ کہنے والا نہیں, لا حول پڑھو. اتنے ساڑھی قوم ہی ماشاءاللہ ایڈی صدی ہے کہ جتے ثواب علی آیت پڑھو تا بھی سبحان اللہ جی, عذاب علی پڑھو تا بھی سبحان اللہ.
اسی کتاب میں اگے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا ذمہ دار ہوتا ہے نا، کہتا ہے سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ لو جی میں پنڈ دا کے چوری ہوندہ ہے نا، تو پنڈ دا زمیندار ہوندہ ہے نا، انجھے نبی اپنی قوم دا پنڈ دے چوری نو اسی کی سمجھ دیں؟ میں ہوں اگلی گل نہیں کردا، کہتا نبی بھی ہونجی ہے اپنی امت دے اندر، استغفر اللہ، نبی نو چوری ورگا بنا چھڑے لاہو لاہو، یعنی انج دیاں پڑھے پے نے حوالے اس کتاب دے، اے سارے حوالے اس کتاب دے میں نوٹ کیتے ہیں، صرف دو تین تانوں صرف بطور حوالہ پیش کیتے ہیں۔ اچھا انہیں بات سمجھو تسی کہ اے وہابیت دا شجرہ ہے، اے وہابیت پھیلی کتوں ہے۔ اچھا پھر اگاں جا کے دو حصوں میں تقسیم ہوئے، اے سارے عقائد انہوں سارے مندے نے، پاویں دیوبندی ہون تے پاویں اہل حدیث ہون، سارے انہاں دونوں کتاباں نو مندے نے اور انہاں دے لکھن والیاں نو مندے نے۔ اے سب تو پہلے میں حوالہ پیش کرن لگا، اے تالیفات رشیدیہ، لکھن والے جنے دا نام ہے رشید احمد گنگوئی، اے بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم ننوتوی دیوبندی، او دا استاد تے او دا پیر و مرشد ہے۔ انہیں اپنی اس کتاب دے اندر جناب والا صفحہ نمبر 88 تے لکھدا ہے، انہوں سوال کیتا گیا بھی اے جڑی کتاب تقویت الایمان ہے جدے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈ دے چودھری طرح لکھیا گیا ہے، وڈے بھائی طرح لکھیا گیا ہے، چوڑے چمار جیسے الفاظ استعمال، اور کتنی مزید گستاخیاں نے۔ انہوں لکھتا ہے کہ کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب ہے، استغفر اللہ، موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے۔ اس کا مؤلف ایک مقبول بندہ تھا، بندہ بھی چنگا سی، کتاب بھی چنگی ہے، سچی کتاب ہے، عمدہ کتاب ہے، ایمان و قوت ایمان دی اصلاح کر دیئے، قرآن حدیث دی ترجمہ، کیڑی قرآن حدیث دی سے ترجمانی کیتی گئی، اے حال ہے۔ اسی کتاب دا میں اپنی بات سمیٹا، ٹائم اوپر پہ ہوندہ ہے، اگے پھر لکھدا ہے، وہ جڑا اے دوجہ جناب کتاب التوحید آلا ابن عبدالوہاب نجدی، ان دے بارے پوچھتا ہے، آندہ سوال کیتا گیا کہ وہابی مذہب یہ کون فرقہ ہے، مردود ہے یا مقبول ہے، عقائد ان کے کیسے ہیں؟ جواب لکھتا ہے، آندہ ہے کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں۔ وہابی آکھے کہ انہوں آندے نے جڑا دیندار ہوئے تو سنت دی اتباع کرنا ہوئے انہوں وہابی آندے نے، منی بیٹھا آپ پہ بیسی وہابی ہے، دیوبندی عالم ہے۔ اگے جناب والا اسی کتاب دے صفحہ نمبر 208 تے لکھدا ہے، آندہ ہے کہ عقائد میں سب متحد ہیں، یعنی اہل حدیث اور دیوبندی یہ سب کی نے عقائد میں سب متحد ہیں، مقلد اور غیر مقلد ہیں، البتہ اعمال میں مختلف ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ وہابی ہون دیوبندی ہون یا اہل حدیث سب دا ایک ہے، عمل وچ تھوڑا جہا فرق ہے، جڑے دیوبندی نے وہ آتا اتھے بان لیندے نے تے وہابی اتھے بان لیندے نے، دیوبندی رفع دین نہیں کر دے تے وہابی کر لیندے نے، اینہ کہ تھوڑا جہا عملہ چ اختلاف ہے، تے باقی عقیدہ انہاں دوواں کراں دا ایکو ہی ہے۔ انہیں بھی منی یہ گل، اے ہن دوجے گھر نو ویکھ لو، انہیں بھی جناب یہ گل کیتی، اے کتاب ہے جی ہندوستان میں وہابی تحریک، اس کتاب دا صفحہ نمبر جناب والا ہے 54 صفحہ، اے وہی محمد ابن عبدالوہاب جنہیں کتاب التوحید لکھی ہو دا تذکرہ وہابی عالم پہ کرتا ہے، انہیں بھی کر چھڑیا دیوبندی نے بھی، اے ہن وہابی اہل حدیث بھی کرن دیا، کہندہ ہے کہ عرب میں وہابیت کا بانی محمد ابن عبدالوہاب نجدی تھا۔ حوالہ میرے کو نوٹ ہے، اے کتاب ہے جی ہندوستان میں وہابی تحریک، آپ پہ لکھتا ہے کہ وہابی ہو سی۔ پھر اگے جناب والا یہی بندہ اپنی دوسری کتاب، اے جناب والا میرے کو لے انہوں دی کتاب جناب والا فتاوی ثنائیہ اہل حدیث عالم، وہ دی کتاب فتاوی ثنائیہ ہے، اس دے اندر جناب والا انہیں ساری انہاں چیزوں دا اقرار کیتا ہے، آندہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دلوی آندہ ہے انہاں دا سلسلہ اگے جا کے دو حصہ میں تقسیم ہو گیا، ادھے او جڑے اہل حدیث بن گیا تے ادھے دیوبندی بن گیا، ادھے مقلد سن ادھے غیر مقلد، یعنی ادھے رفع دین کردے سن تے ادھے نہیں سن کردے، پچھوں موڈ اکو ہے۔ تے شاہ اسماعیل دلوی کون ہے جنہیں تقویت الایمان لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بھائی لکھیا، تے آندہ ہے کہ انہاں دی عزت انہی جنہیں پنڈ دا چوری ہوندہ ہے انہی کے، آندہ ہے انہاں دا سلسلہ اگے جا کے اہل حدیث دیوبندی بنے۔
پھر اسی کتاب دے اندر انہوں پوچھا گیا کہ دسو جی تسی بھئی جڑا شاہ اسماعیل دہلوی یہ کون ہے، اے وابی ہے دیوبندی یہ کون ہے؟ کہندہ ہے پکا اہل حدیث ہے۔ ایسے کتاب دے اندر ایک ہے جگہ جگہ تے جناب والا اپنے علماء دی تعریفاں پہ کر دینے تھی، جگہ تے ہی پہ کر دینے، یہ انہاں دی عقائد نے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے اس بات دی خبر بیان فرما دی، نجد دی مذمت میں۔ ہون اے اتھوں دا جڑا شیطان دا سنگ تے فتنہ ابن عبدالوہاب اتھوں نکلے، انہوں سارے اودیاں تعریفاں پہ کر دینے تے انہوں سارے اچھا میں اصل انہاں دا موڈ ایک ہی ہے، صرف ساڈیاں اکھاں وچ دھول پان واسطے سانو سمجھا دینے کہ شاید دیوبندی الگ نے تے اہل حدیث الگ نے، وگرنہ انہاں دا موڈ اکو ہی ہے، اکو سکے دے دو رخ نے، ان سمجھ لو اکو سکے دے دو رخ نے، ایک پاسا اور ہوندہ ہے تے دوجا اور ہوندہ ہے، صرف ساڈی واسطے، وگرنہ حقیقتاً اکو ہی ہے۔ اور انہاں دی عقائد تسی ملاحظہ کرو، ویکھو اے صرف تانوں چند ایک چیزاں میں دکھائیاں نے، وگرنہ میرے کو اس طرح دیاں درجنوں کتاباں مزید پئیاں نے جنہاں دے اندر اس طرح دے انہاں دے حوالہ جات اور انہاں دی کفریات معاذ اللہ۔ اور پھر سب تو بڑی بات اے اسماعیل دہلوی ہے جنہیں تقویت الایمان لکھی، اے دی کتاب صراط مستقیم فارسی دے اندر انہیں لکھی، پھر اردو دے اندر اس کا ترجمہ بھی ہویا، اور ساڈے پاکستان جو کتاب چھپ بھی رہی ہے، وک بھی رہی ہے، ملتی بھی پئی ہے۔ اس کتاب دے اندر لکھدا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کہندا ہے کہ اگر نماز وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انہاں دی پھر تحریک چلی، جڑے بندے تھوڑے جہے اس معاملے نو جانتے ہیں کہ پہلے سعودیہ دے اندر کہدی حکومت سی، ترکاں دی حکومت سی، سچے عاشق رسول سن۔ انہاں نے پھر اتنے کس طرح قبضہ لیا سعودیہ دے اندر، سمجھ آ گئی نا۔ شاہ سعود نے یہ جڑے بندے اتنے رہ کے آئے نے انہوں نے اس بات کا بخوبی علم ہے، شاہ سعود نے اتنے کس طرح حملہ کیتا، کعبہ شریف دی بے حرمی بھی اور بے ادبی کیتی، پھر ترکاں نے انہاں نال معاہدہ کر لیا، چابیاں انہوں نے پڑھا دیا۔ 100 سال دا انہاں دا معاہدہ ہو گیا، 2023 دے اندر یہ سال چلتا پہ سی، ختم ہو جانا ہے معاہدہ۔ بہرحال سب تو پہلے انہاں نجدیاں نے سب تو پہلے آ کے انہاں نہیں آ کے ویکھو نجد دا نام بدل کے ریاض رکھیا، کیونکہ حدیث جو دی برائی آئی ہے، نام بدلیا انہوں نے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے۔ لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے حقیقت نہیں چھپ سکتی کدے بھی۔ تو بہرحال انہوں نے جناب کی کام کیتا، آندے آئی انہوں دی حکومت جدو آئی، سب تو پہلا کام جڑا انہوں کیتا ہے جنت البقیع، مسجد نبی شریف دے نال بالکل متصل جو قبرستان ہے جنت البقیع، جتے ہزارہا صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور تابعین بزرگان دین انہاں دی مزارات نے، انہاں دی قبراں نے، اتھے انہاں نے سب تو پہلے سب مزارات کرائی، انہاں تے بلڈوزر پھیریا۔ آج تسی ویکھ لو جڑے دوست گئے نے انہوں نے پتہ ہے، آج تو تقریباً کوئی 100 سال پرانی تسی تصاویر نیٹ تے موجود نے، وہ تسی سرچ کر کے دیکھو، اتنے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا دی مزار شریف، قبر شریف تے روضہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دی قبر اتھے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ دی قبر اتھے ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم انہاں دی قبراں اتھے نے، حضرت زینب دی قبر اتھے ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے حضرت ابراہیم انہاں دی قبر اتھے ہے، حضرت عبداللہ انہاں دی، حضرت قاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے انہاں دی قبراں اتھے، سب دی مزارات اتھے۔ انہاں نے کی کام کیتا، صحابہ اور تابعین، حضرت عثمان غنی امیر المومنین دی قبر اتھے، انہوں نے ساریاں تے بلڈوزر پھیریا۔ یزید نے زندگی دے اندر آلے بیت تے ظلم کیتا تے انہاں نجدیاں نے انہاں نو قبراں وچ جان تو بعد بھی نہیں بخشیا، معافی نہیں دیتی، انہوں نے قبراں تے بھی بلڈوزر، یہ یزیدی پیروکار نہیں تے اور کی، اور یزیدیت کیڑی شاہ دا نام ہوندا، انہوں نے بلڈوزر کسے قبر دے اتنے نشان موجود نہیں، یعنی پتہ نہیں لگتا کیڑی قبر ہے، کیڑی قبر۔ پرانے لوگ جڑے نے وہ تھوڑی بہت کو نشاندہی کرتے ہیں، کیا فلاں دی ہے، فلاں دی ہے، فلاں دی دستے نے۔ ہن جا کے تسی اتنے قبرستان جاؤ نا تے اتنے فوراً لوگ صبح فجر دی نماز تو بعد اور عصر تو بعد قبرستان کھلدا ہے، دوست بیٹھے نے انہوں پتہ ہے، رہ کے آنے اتنے 2 ٹائم قبرستان کھلدا ہے دروازہ، یا کوئی جنازہ جا رہے ہوگے تو اس ٹائم کھلدا ہے، وگرنہ انہوں تالا لگیا رہندا ہے قبرستان نو۔ اور اتنے جڑے لوگ جاندے نے اگر کوئی پوچھ لوے نا کہ بھئی فلاں دی قبر کتے، کہندے نا نہ معلوم، سانو نہیں پتہ کسی دا، جان کے دستے ہی نہیں۔ پرانے بندے کو تھوڑی بہت نشاندہی کرتے ہیں، کوئی کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہی لوگ دیکھ لو اج یہ دین دے ٹھیکے دار نے تے اج آندے نے بریلوی نے تے سنی نے، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں تے اسی قرآن حدیث تے عمل پہ کرنے، اے قرآن حدیث تے عمل ہوندا پیا،
اتنا بڑا ظلم ہوندہ پیا. اللہ تعالیٰ سانو معافی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سانو کما حق کو انہوں سمجھنے. انشاءاللہ بخاری شریف دے اندر اگے بھی یہ حدیث پاک اور اس طرح دے مختلف الفاظ دے نال ملدی جلدی حدیث پاک اگے آن گیا, میں اتنے مزید اس کا تذکرہ کراں گا. اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.